محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے بدری صحابی کا تذکرہ کریں گے جو امین الامت کے لقب سے مشہور تھے۔ کون بدری صحابی؟ 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لانے والے مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عبداللہ القرشی المعروف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون صحابی تھے؟ محترم ناظرین، ان کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کا نام عبداللہ القرشی، آپ کی کنیت ابو عبیدہ بن جراح، اور جراح آپ کے دادا کا نام تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی اسلام کی روشنی سے بہرہ ور ہوئی، اور اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو اپنی تلوار سے قتل کیا، اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہیں جنہوں نے رومیوں کی طاقت کو، رومیوں کی لشکر کو خاک چٹائی اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے 2 لاکھ رومیوں کو شکست دی۔ محترم ناظرین، دمشق کا فاتح، الجزائر کا فاتح، بیت المقدس کا فاتح، چاہے کہ انہوں نے بہت سارے ملک فتح کیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران سے وفد آیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ محترم ناظرین، دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک بہت بڑے شہر حمص کو فتح کر رہے تھے، اور حمص کو فتح کرتے ہوئے آپ نے دمشق کا محاصرہ فرمایا، اور 2 سال کے بعد یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق جب رحلت فرمائی آپ نے، تو اس وقت آپ رحلت فرما رہے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر جس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یہ دمشق کی فصیلیں پھلاند رہے تھے، اور دمشق شہر کو انہوں نے فتح کر لیا۔ محترم ناظرین، الجزائر، آرمینیا اور اسی طریقے سے بہت سے شہر انہوں نے فتح کیے، جن کے ساتھ حضرت خالد بن ولید جو مشہور سیف اللہ کے لقب سے مشہور تھے، وہ بھی آپ کی کمان میں انہوں نے کام کیا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ محترم ناظرین، انہوں نے دمشق، حمص، حلب، آرمینیا، الجزائر کو فتح کرتے ہوئے جاتے جاتے بیت المقدس جا پہنچے۔ بیت المقدس کے پادریوں نے جب دیکھا کہ ایک بہت بڑے لشکر، محترم ناظرین وہ لشکر جو رومیوں کا لشکر تھا، جو 2 لاکھ فوج لے کر آئے تھے، اور ان کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کمان کے لشکر نے ان رومیوں کے 2 لاکھ میں سے 70,000 رومیوں کو جہنم واصل کیا، اور 70,000 کو بالکل زندہ درگور کر دیا۔ محترم ناظرین، باقی سب کے سب بھاگ گئے۔ جب بیت المقدس کے پادریوں نے دیکھا کہ روم سپر پاور ملک کو جب انہوں نے شکست دے دی ہے تو ہم بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں، فلہذا انہوں نے ایک شرط رکھی، ہم بیت المقدس دینے کو تیار ہیں، لیکن البتہ یہ ہے کہ آپ کا خلیفہ، آپ کا امیر المؤمنین خود آ کر ہم سے بات کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لشکر کے ساتھ
کچھ آدمیوں کے ساتھ، اور ایک روایت جو بہتر روایت، صحیح روایت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے غلام حضرت اسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف آئے تو پادریوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے سپرد کر دی۔ محترم ناظرین، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یعنی کہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ 17 ہجری میں رومیوں نے ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ حمص پر مقابلہ کیا، چڑھائی کی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسی ضرب لگائی کہ رومیوں کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ بالآخر محمد عربی کا یہ شعر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ماہ محرم الحرام 18 ہجری میں آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی رحلت ہوئی، طاعون پھیلا، طاعون پھیلنے کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ طاعون کی وجہ سے شہید ہوئے، اور آپ کا جنازہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔